لا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ شبہ قدر جو انتہائی فضیلت والی راتیں ماہ مبارک رمضان کی ہیں، انہی شبہ قدر کی فضیلت کے سلسلے سے کچھ گزارشات اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ 3 راتیں ایسی ہیں جن کو شب قدر قرار دیا گیا ہے، جس میں 19ویں رات، 21ویں رات اور 23ویں رات۔ خاص طور پر ان راتوں میں عبادت، توبہ، استغفار، دعا کی فرمائش معصومین علیہ السلام کی طرف سے کی گئی ہے کہ ان راتوں کو عبادت پروردگار میں بسر کیا جائے، جیسا کہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ ان تینوں شبوں میں کچھ اعمال مشترک ہیں، یعنی جو 19ویں شب میں بھی کرنا ہے، 21ویں شب میں بھی اور 23ویں شب میں بھی، اور کچھ مخصوص اعمال 19ویں شب کے ہیں، کچھ مخصوص اعمال 21ویں شب کے ہیں اور کچھ مخصوص اعمال 23ویں شب کے ہیں۔ شب قدر، قدر و منزلت والی رات، جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے سورہ قدر میں کیا ہے، اور اسی سورہ کے ذریعے ہمیں اس رات کی فضیلت کا علم ہوتا ہے، اس فضیلت کی معلومات ہوتی ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے۔ جہاں ارشاد پروردگار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں ایک قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ وہ قدر و منزلت والی رات، وہ شب قدر کیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ وہ رات ہے کہ جس میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں تمام امر لے کر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی اجازت سے امر لے کر نازل ہوتے ہیں، اور صبح ہونے تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو یہ شب قدر کی فضیلت خود پروردگار عالم نے سورہ قدر میں اجاگر کی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ہر شب کے کچھ مخصوص اعمال ہیں اور کچھ مشترک اعمال ہیں۔ 19ویں ماہ مبارک کی جو شب ہے، 19ویں شب، یہ پہلی شب قدر ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جس کی فضیلت اور خوبی تک کوئی رات نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ ملائکہ اور بلند ترین فرشتے اس شب میں نازل ہوتے ہیں، امام زمانہ کی خدمت میں سب حاضر ہوتے ہیں، اور جو کچھ کسی کے بارے میں مقدر ہوا ہے وہ امام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ شب قدر کے جو مشترک اعمال ہیں، یعنی جو 19ویں، 21ویں اور 23ویں شب میں ہونا چاہیے، اس میں سب سے پہلی چیز ہے غسل۔ ظاہر ہے کہ یہ غسل واجب نہیں ہے، لیکن تاکید ہے، سنت مؤکدہ ہے کہ ان تینوں شبوں میں غسل کیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ ایک ایسے وقت غسل کیا جائے کہ اسی غسل کے بعد انسان نماز مغرب اور عشاء پڑھ سکے۔ لہذا ایک ایسے وقت میں غسل کریں کہ اسی غسل کے ساتھ نماز مغربین بھی ادا کی جائے۔ پھر 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں
سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے۔ نیت یہ ہوگی، اس میں اذان اور اقامت مستحبی نمازوں میں چونکہ ہوتی نہیں ہے، یہ بھی مستحب نماز ہے، لہذا فقط یہی نیت ہوگی کہ 2 رکعت نماز اعمال شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہ بھی خیال رہے کہ جس وقت ہم نیت کرتے ہیں تو اس میں الی اللہ نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط ہے، بلکہ الی اللہ کہنا چاہیے۔ الی اللہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس میں ہے الی اللہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الی اللہ سوائے اللہ کے۔ لیکن جب ہم نیت کرتے ہیں تو نیت میں الی اللہ کہنا غلط ہے، بلکہ جو صحیح ہے وہ ہے الی اللہ، کہ 2 رکعت نماز میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یا اللہ کی سے قریب ہونے کے لیے پڑھتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ بنیت قربت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ سورہ حمد کی تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ احد، پھر رکوع اور سجود بجا لانے کے بعد دوسری رکعت کے لیے قیام کیا جائے گا اور دوسری رکعت کو بھی پہلی رکعت کی طرح ہی ادا کیا جائے گا۔ سورہ حمد کی تلاوت کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ احد پڑھیں گے، پھر قنوت پڑھیں گے اور قنوت کے بعد رکوع اور سجود کے ساتھ ساتھ تشہد اور سلام پڑھنے کے بعد نماز کو ختم کر دیں گے۔ نماز جہاں ختم ہو جاتی ہے 19ویں ماہ مبارک میں جو مخصوص اعمال ہیں اس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ 19ویں ماہ مبارک رمضان کی جو شب قدر ہے، 18 کا دن گزر کے شب میں، اس میں 2 رکعت یعنی غسل اور غسل کے بعد نماز مغربین کے بعد کوئی وقت معین نہیں ہے، صبح سے پہلے کسی وقت بھی یہ اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز اعمال شب قدر اور نماز اعمال شب قدر کے بعد پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اسی کے ساتھ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، یہ بھی 100 مرتبہ کہے، اور 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ بھی کہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ جو دعائیں وارد ہوئی ہیں جنہیں آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، جو ماہ مبارک رمضان کے سلسلے کی دعاؤں کی کتابیں ہیں، تو ان دعاؤں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ نماز کے خاتمے کے بعد اور ان تسبیحات کے بعد پھر قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ کیا عرض کیا گیا ہے بارگاہ الہی میں، اس کا ترجمہ بھی سن لیں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں کہ بارگاہ الہی میں کیا عرض کیا گیا ہے اور ہم نے کیا دعا کی ہے۔ پروردگار، میں تیری کتاب یعنی قرآن مجید پر جو تو نے نازل کی ہے کتاب، اس پر ایمان لایا ہوں، اور جو کچھ بھی اس میں ہے کہ اس میں تیرے بزرگ نام اور تیرے اسماء حسنہ، یہ تیرے اچھے نام ہیں، اور ہر وہ چیز ہے جس سے خوف یا امید وابستہ ہوتی، خوف عذاب الہی سے اور شوق ان کاموں کے ثواب کا کہ جو اللہ کی طرف سے نیک کاموں پر ثواب ملنے والا ہے۔ انہی چیزوں کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والوں میں قرار دے دے، یعنی میں جہنم میں جانے نہ پاؤں، جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ تو یہ، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھے، لیکن قرآن مجید کو سر پر رکھنے سے پہلے بارگاہ الہی میں اپنی حاجتیں طلب کرے۔ آپ یاد رکھیں کہ صرف اپنے ہی لیے دعا نہ کریں، ہمہ وقت اور خاص طور پر ان شبوں میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزاء قربا کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے تمام مومنین اور مومنات کے لیے، ان مرحومین کے لیے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، جو ہمارے بیچ سے رخصت ہو چکے ہیں، جو اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں،
اپنے آباء و اجداد جدات جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بہرحال اپنی دعاؤں میں ان سب کو شامل رکھنا چاہیے، سب کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ روایات معصومین علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ جو مومن دوسرے مومنین کے لیے دعا کرتا ہے تو جب تک وہ دوسروں کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتے اس مومن کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا کسی کے لیے دعا کرنا اور ہے، اور کسی معصوم فرشتے کا یا معصوم فرشتوں کا ہمارے لیے دعا کرنا اور ہے۔ بہرحال اللہ سب کی سنتا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے، لہٰذا ان شبوں میں دعاؤں کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے اور دعا ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن مجید اپنے سر پر رکھے اور یہ کہے اللہم بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ بہ و بحق کل مومن مدحتہ فیہ و بحقک علیہم فلا عہد عارفوا بحقک منک۔ خدایا اس قرآن کا واسطہ اور اس کا واسطہ جسے تو نے قرآن دے کر بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لہذا قرآن کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم کا واسطہ دیا گیا، اور پھر آگے اسی دعا میں یہ کہا گیا کہ ان مومنین کا واسطہ جن کی اس قرآن میں تو نے تعریف کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مومنین اللہ کی نظر میں قابل تعریف ہیں تو جو امیر المومنین ہے، جو مومنین کا امیر ہے، جو متقین کا امام ہے، وہ کس قدر فضیلت رکھنے والا ہوگا۔ اور ایک امیر المومنین کی ذات گرامی ہی نہیں بلکہ صلب امیر المومنین سے جو ہمارے تمام کے تمام ائمہ ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک، یقیناً سب کے سب یہ سب مومنین کی رہنمائی کرنے والے، رہبری کے فرائض انجام دینے والے اور ہدایت دینے والے، اسلام کو بچانے والے ہیں، اور یقیناً یہی وہ حضرات ہیں کہ جن کی معرفت خاص طور پر زمانے کے امام کی معرفت اس قدر واجب اور لازم قرار دی گئی کہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی